نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب المشي والركوب في العيد والصلاة قبل الخطبة بغیر اذان ولا اقامت. مشی پیدل چلنا، والرکوب سوار ہو کے جانا، الی العید عید کے لیے، والصلاة قبل الخطبة خطبے سے پہلے نماز، بغیر اذان ولا اقامت اذان اور اقامت کے بغیر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز میں پیدل بھی جا سکتے ہیں، سوار ہو کے بھی جا سکتے ہیں، اور عید کی نماز خطبے سے پہلے ہوگی اور اذان کے بغیر ہوگی اور تکبیر کے بغیر ہوگی. فرق ہے دوسری نمازوں سے اس میں. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاس عن عبید اللہ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في الاضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اضحیٰ کے دن اور فطر کے دن، پھر خطبہ دیتے تھے نماز کے بعد. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خرج نکلے، یوم الفطر عید الفطر کے دن، فبدأ بالصلاة تو آپ نے ابتدا کی نماز کے ساتھ، قبل الخطبۃ خطبے سے پہلے. یعنی مراد کیا ہے کہ عید کی نماز میں پہلے نماز پڑھائی پھر خطبہ فرمایا. قال کہا ابن جریج نے، واخبرنی عطاء اور مجھے عطاء نے خبر دی، ان ابن عباس ارسل الی ابن الزبیر کہ ابن عباس نے ابن زبیر کو کہلا بھیجا، فی اول ما بویع لہ بالکل ابتدائی حصے میں جب ان کی بیعت کی گئی، اور ان کی بیعت کی گئی تھی 64 ہجری میں یزید بن معاویہ کے وفات کے بعد. انہ لم یکن یؤذن بالصلاة یوم الفطر. ابن عباس نے ابن زبیر کو کیا کہلا کے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید الفطر کی آذان نہیں دی جاتی تھی. یعنی عید الفطر کی نماز کے لیے آذان نہیں دی جاتی تھی، لہذا اس نماز سے پہلے کوئی آذان نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ اور کیا کہا دوسری بات کہ خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے. وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابن عباس اور خبر دی مجھ کو عطاء نے ابن عباس ہی سے، وعن جابر ابن عبداللہ اور جابر بن عبداللہ سے، قالا دونوں نے کہا، لم یکن یؤذن یوم الفطر کہ اذان نہ دی جاتی تھی عید الفطر کے دن، ولا یوم الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے دن بھی اذان نہیں دی جاتی تھی. وعن جابر ابن عبداللہ اور جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، قال سمعته یقول وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام کھڑے ہوئے، فبدأ بالصلاة آپ نے ابتدا کی نماز کے ساتھ، ثم خطب الناس پھر لوگوں کو خطبہ دیا، بعد اس کے بعد، فلما تو جب فارغ ہوئے، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نزل تو اترے، یعنی کس سے اترے؟ ممبر سے، فأتى النساء تو عورتوں کے پاس آئے، فذکرہن تو ان کو نصیحت کی، وہو یتوکأ علی ید بلال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ٹیک رکھے ہوئے تھے حضرت بلال کے ہاتھ پر. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا یا اس کا ایک طرح سے سہارا لے رکھا تھا. وبلال باسط ثوبہ اور بلال جو تھے وہ اپنے کپڑا پھیلائے ہوئے تھے، یلقی فیہ النساء ڈال رہی تھی اس میں عورتیں، صدقۃ صدقہ. قلت لعطا میں نے عطا سے کہا، اترا حقا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ لازم ہے، حق ہے، علی الامام امام کے اوپر، یعنی امام کے اوپر لازم ہے، الآن اب بھی، ان یأتی النساء کہ وہ عورتوں کے پاس آئے، فیذکرہن پھر ان کو نصیحت کرے، حین یفرغ جب وہ فارغ ہو جائے، یعنی خطبے سے، مردوں کو خطبہ دے کر. قال ان ذلک لحق علیہم تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ حق ہے ان پر، یعنی ائمہ پر. وما لہم الا یفعلوا اور کیا ہے ان کو کہ وہ ایسا نہ کریں. اس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. یہ جو آخری حصہ ہے حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کیا عمل کیا، سب سے پہلے تو نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد خطبہ دیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آئے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز الگ سے خطبہ عورتوں کو نہیں دیتے تھے، عید کے دن دیتے ہیں. کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کے دن کراؤڈ بڑا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں لاؤڈ سپیکرز نہیں تھے کہ خاموشی کے باوجود عورتیں، چونکہ پہلے یہ باتیں بہت ڈسکس ہو چکی کہ کس وجہ سے جماعت میں سب سے پیچھے ہوتی تھی، بالکل آخری حصے میں ہوتی تھی، لہٰذا ان تک پوری طرح بات نہیں پہنچتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو براہ راست عورتوں کو سمجھائے جانے چاہیے اور اس کا اہتمام ضروری ہے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کا خطبہ دے چکے تو عورتوں کے پاس بطور خاص آئے اور ان کو کچھ نصیحت کی۔ اس کا آگے کی حدیث میں ذکر آئے گا کہ وہ نصیحت کیا تھی، پیچھے بھی پڑ چکی ہیں، کچھ تفصیل آگے آ جائے گی، آپ دہرا لیں گی۔ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس گئے تو آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کرتے وقت اگر انسان اپنے دوست کا یا ساتھی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے تو اس سے اس خطبے میں یا اس تعلیم میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ وہاں پر بیٹھے نہیں تھے بلکہ کھڑے ہو کر ہی دے رہے تھے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلے آ رہے تھے۔ پھر جب آپ فرما رہے تھے خطبہ عورتوں کے لیے خاص طور پر، تو آپ نے ہاتھ ان کا پکڑا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا جو تھے وہ پھیلائے ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو صدقہ کرنے کی تلقین کی تھی، تو ہر خاتون اپنا کچھ نہ کچھ صدقے کا حصہ اس میں ڈال رہی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں دینے سے بھی اجر کم نہیں ہوتا اگر نیت اللہ کی رضا ہو۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ خطبہ دے کے آپ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں وہ اپنے استاد سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں بھی یہ کام کیا جانا چاہیے کہ مرد علماء جو ہیں وہ عورتوں کو خاص طور پر الگ سے تلقین کرے؟ تو ان کے استاد بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں، یہ ان پر لازم ہے، یعنی یہ ایک طرح سے سنت کی پیروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کیا تو باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اصل غرض کیا تھی اس خطبے کی کہ عورتوں کو تعلیم دی جائے۔ تو عورت کی تعلیم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضروری تھی، جبکہ صحابہ کرام، ان کے شوہر اور بھائی وغیرہ انہیں سکھانے والے موجود تھے، تو اس کے بعد کے دور میں بھی ضروری ہے۔ اس سے ایک اور اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مرد استاد عورتوں کو تعلیم دے سکتا ہے اور دینی چاہیے بوقت ضرورت، کیونکہ بعض اوقات کسی خاص فیلڈ میں ماہر خواتین موجود نہ ہوں تو اس صورت میں زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر موجود ہوں بھی اور وہ اویلیبل نہ ہو یا اس کے لیے پاسبلٹی نہ ہو تو مرد استاد سے پڑھنے میں حرج کی بات نہیں ہے۔ باب الخطبۃ بعد العید، عید کے بعد خطبہ دینا۔ حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت العید مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا عید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ میں سے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ۔ حضرت علی کا نام نہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت حدیث بیان کر رہے ہوں جب حضرت علی کے دور خلافت ابھی آیا نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں حضرت علی کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کا اتفاق نہ ہوا، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی۔ پھر اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حضرت علی کے دور میں جو مرکز تھا وہ مدینہ کی بجائے کوفہ میں منتقل ہو گیا تھا، تو پھر جہاں امام ہوتا ہے وہ وہیں پر نماز پڑھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ان کے طرز عمل کو کوٹ نہیں کیا۔ لیکن اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ حضرت علی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کرنے والے تھے، وہ بھی فالو کرنے والے تھے۔ یہاں یہ بتانا یہ چاہتے ہیں فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، کہ ان تمام کا طریقہ کار کیا تھا کہ یہ خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ یہ بات بار بار کیوں آ رہی ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ عید کی نماز جمعے کی نماز سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ جمعے کے باب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، جبکہ عید کے دن نماز پہلے ہے، خطبہ بعد میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس سنت کو کچھ بدلنے کی کوشش کی گئی تھی مروان کی طرف سے، اس نے یہ رواج ڈالا تھا کہ خطبہ پہلے اور نماز بعد میں، اور وجہ اس نے اپنا خوف بتایا تھا کہ اگر میں پہلے نماز پڑھا دوں تو ہمارا خطبہ سننے کے لیے کوئی بھی یہاں بچے گا نہیں۔ تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اور کا عمل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے اگر بعد میں کوئی ایسا رواج پڑ بھی جائے اور لوگوں میں عام ہو بھی جائے تو بھی اصل بات کیا ہے اور اہم بات کیا ہے کہ کس چیز کا اہتمام کیا جائے، اسی چیز کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔
اگلی حدیث ہے حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ. اس حدیث میں بھی وہی مفہوم ہے جو پیچھے ہے. اس میں ابن عمر راوی ہیں اور اس سے پچھلی میں ابن عباس. ابن عمر 2 صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں جبکہ ابن عباس 3 کا کرتے ہیں، بس اتنا فرق ہے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن عدی بن ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلها. یہاں ایک اور نیا مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے بس عید ہی کی 2 رکعتیں پڑھی، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی. یعنی مثلاً آپ عیدگاہ میں جاتے ہیں تو عیدگاہ کے نفل کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ مسجد میں جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد آپ پڑھتے ہیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کے باب میں آپ نے پڑھا کہ جب وہ جمعہ پڑھا رہے تھے اور ایک شخص آ کے ایسے ہی بیٹھ گیا تو اس سے کہا گیا کہ پہلے اٹھ کے اپنی نماز پڑھو، 2 رکعت پڑھو. اور پھر حدیث بھی آپ نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھتے اور 2 جو تھے وہ ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور وہ تمام چیزیں. اور وہاں پر امام بخاری بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگر ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں تو جمعے سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن جہاں تک عید کا تعلق ہے تو عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عید کی نماز پڑھی، اس سے پہلے کوئی نوافل یا کوئی سنتیں یا کوئی اور نماز نہیں ادا کی. اور اس طرح عید کے بعد بھی نہیں پڑھی، یعنی لم یصلی قبلہا ولا بعدہا، نہ تو عید سے پہلے نماز کوئی پڑھی اور نہ اس کے بعد پڑھی. ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقہ. پھر آپ عورتوں کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے تو آپ نے ان کو حکم دیا صدقہ کا. فجعلن یلقین، تو وہ اپنے زیورات ڈالنے لگی. تلقی المرأة خرصها وسخابها، تو ڈال رہی تھی عورت خرصها اپنی بالی وسخابها اور ہار، یعنی اپنے گلے کے زیور اور جو کانوں کے زیورات تھے وہ نکال کے ڈال رہی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ میں عورتیں جب آئیں تو زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن زینت چھپا کے آئیں. اب ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، اگر آپ بعض اوقات اس کتاب میں بھی حاشیے پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ عورت عیدگاہ آئے تو زیور نہ پہن کے آئے یا زینت نہ کر کے آئے. نہیں، وہ اچھے کپڑے بھی پہن سکتی ہے، وہ زیور بھی پہن سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا سلیقہ بھی آنا چاہیے کہ ان زیورات اور کپڑے کی حفاظت کیسے کرنی ہے یا اس زینت کو اس نے چھپانا کیسے ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نہ افراط سکھاتا نہ تفریط، نہ ادھر کی شدت نہ ادھر کی شدت. تو یہاں اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیورات اگر انہوں نے پہنے ہی نہ ہوتے اور زیور پہن کر عیدگاہ جانا منع ہوتا تو وہ پھر صدقہ کہاں سے کرتی. اور آپ سب سے پہلے تو انہیں یہ کہتے کہ یہ زیور کہاں سے نکال رہی ہو، یہ کیوں پہن کے آئی ہو، یہ تمہیں کس نے کہا. لیکن وہ حضرت بلال لے رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بالکل قریب ہی کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اور آپ نے کسی عورت کو یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد تم رنگ نہیں پہننا اور آج کے بعد تم کانٹا نہیں پہننا یا گلے میں کچھ نہیں پہننا. نہیں، زیور جو ہے وہ عورت کی پہچان ہے، عورت کی زینت ہے. اور قرآن میں بھی آتا ہے خاص طور پر عورت کی پہچان کہ افمن ینشأ فی الحلیۃ، کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے. اور حضرت اسامہ کا وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہے، جب ان کو چوٹ لگ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ یہ فرما رہے تھے اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے. تو گویا اس کے لاڈ کر رہے تھے اس طرح. تو یہ کہنا کہ زیورات جو ہیں وہ عورت کے لیے اسراف ہے یا نہیں پہننا چاہیے، یہ دین میں ایک حد سے بڑی ہوئی بات ہے جس سے دین پھر اتنا سخت ہو جائے گا کہ قابل عمل نہیں رہے گا. تو ہم نہ حرام کو حلال کر سکتے ہیں نہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا زبید قال سمعت الشعبی عن البراء ابن عازب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز جس سے ہم دن کی ابتدا کریں گے وہ کیا ہے، ان نصلی، کہ ہم نماز پڑھیں گے. ثم نرجع فننحر، پھر ہم لوٹیں گے، پھر ہم قربانی کریں گے. فمن فعل ذلك، جس نے ایسا کیا. اس سے ایک اور ترتیب پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلی چیز نماز، خطبہ، عیدگاہ سے واپسی اور قربانی، یعنی عید الاضحیٰ کے دن، یعنی قربانی نمبر 3 ہوگی. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے اور آئندہ بھی کتاب المناسک میں آئے گا کہ عید کے دن، وہ عید جس میں لوگ حج کر رہے تھے، یعنی جو 10ویں تاریخ تھی ذوالحج کی،
تو اس دن جب حج کے دوران کچھ لوگوں نے پہلے رمی کر لی، کسی نے قربانی پہلے کر لی، کسی نے بال پہلے ترشوا لیے یا منڈوا لیے، تو اس میں جو شخص آپ کے پاس آتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے یہ کر لیا، تو آپ فرماتے کوئی حرج نہیں. دوسرا آتا میں نے رمی پہلے کر لیا، آپ فرماتے کوئی حرج نہیں. تیسرا آتا میں نے حلق کر لیا، آپ فرماتے کوئی حرج نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عید کے دن جب ہم مسلمان یہاں پر بیٹھے عید کر رہے ہوں گے تو اس ترتیب کا لحاظ رکھنا ہوگا. لیکن جو لوگ منا میں ہیں، اگر وہ پہلے قربانی اور بعد میں رمی یا پہلے رمی اور بعد میں سر منڈواتے ہیں تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے. وہاں ترتیب بدلی جا سکتی ہے، یہاں ترتیب نہیں بدلی جا سکتی. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فمن فعل ذالک، جس نے ایسا کیا، فقد اصاب سنتنا، تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا. ومن نحر قبل الصلاۃ، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، فانما هو لحم، تو وہ تو بس ایک گوشت ہے، قدمہ لأہلہ، جو اس نے اپنے گھر والوں کی خدمت میں پیش کیا. لیس من النسک فی شیء، اس کا اس خاص قربانی سے یعنی نسک سے کوئی تعلق نہیں. اور نسک سے مراد یہاں وہ قربانی جو بطور شاعر کی جاتی ہے. فقال رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص کہنے لگا، یقال له ابو بردہ بن نیار، جس کا نام ابو بردہ بن نیار تھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذبحت، میں نے ذبح کر لی، یعنی میں تو عید پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر کے آ گیا ہوں. وعندی جزعۃ، اور میرے پاس 1 سال کی بچیا یعنی گائے کا بچہ ہے، خیر من مسنۃ، جو زیادہ بہتر ہے 2 سالہ بکری سے. فقال، تو آپ نے فرمایا، اجعلہ مکانہ، اس کو اس کی جگہ تم قربان کر دو. ولن توفی او تجزی عن احد بعدک، لیکن اس کے بعد یعنی تیرے بعد یہ بات کسی کو کافی نہ ہوگی. یعنی آپ کی یہ گنجائش یا رخصت جو تھی یہ صرف ابو بردہ کے لیے تھی، اس کے بعد کسی اور کے لیے نہیں، کہ 2 سالہ بکری ذبح کرنا یا 2 دانت کی بکری جو ہے وہ دوندی جسے کہتے ہیں وہ ذبح کرنا ضروری ہے. لیکن وہ شخص چونکہ پہلے بھی ایک کر چکا تھا عید سے پہلے، اب وہ قربانی تو اس کی انویلڈ ہو گئی، اس کو اب دوبارہ ایک اور کرنی تھی، لہٰذا آپ نے وقتی طور پر اس کو رخصت دی. لیکن فرمایا اس کے بعد کوئی اور ایسا نہ کرے، کیونکہ اس کو تو حکم معلوم نہیں تھا، لیکن اب واضح ہو گیا اور آئندہ سب لوگوں کو یہ حکم پتہ ہونا چاہیے. باب ما یکرہ من حمل السلاح فی العید والحرم. وقال الحسن نهوا ان يحمل السلاح يوم عيد الا ان يخافوا عدوا. باب ما یکرہ، جو ناپسند کیا جاتا ہے، من حمل السلاح، اسلحہ اٹھانے میں سے، فی العید، عید کے دن، یعنی عید کے دن اسلحہ سجا کر نہ جائیں، والحرم، اور حرم کے اندر. حرم کیا ہے؟ ایک تو مکہ ہے اور دوسرا مدینہ. مدینہ کا جو اندرونی حصہ ہے آپ نے اس کو بھی حرم قرار دیا. وقال الحسن، اور امام حسن بصری کہتے ہیں، نہو، لوگ روکے گئے، منع کیے گئے، ان یحمل السلاح، کہ وہ اسلحہ کو اٹھائیں، یوم عید، عید کے دن، الا ان یخافوا عدوا، مگر یہ کہ وہ دشمن سے ڈر رہے ہوں، یعنی جنگ کا خطرہ ہو، تو پھر عید کی نماز بھی اسلحے کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. ادروائز بلا ضرورت شہروں میں گزرتے ہوئے ہتھیار سامنے عیاں لے کے چلنے سے منع کیا گیا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو لگ جائے. اس دور میں جیسے تیر بھالے وغیرہ تھے تو ان کو بھی منع کیا گیا، اور آج کے دور میں اگر کوئی شخص اس انداز میں کوئی پسٹل یا کوئی اور چیز لے کے جا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ بعضوں کا اچانک گولی لگ جاتی ہے. اس قسم کا اسلحہ کھول کے رکھنے سے یا سجا کے نکلنے سے بغرض فخر و غرور اجازت نہیں دی گئی. ہاں اگر دشمن کا ڈر ہو تو پھر آپ تیار رہ کے جا سکتے ہیں اسلحے کے ساتھ بھی. حدثنا زكريا بن يحيى ابو السكيني قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ ہی تھا جب کہ انہیں لگ گئی سنان، سن کہتے ہیں نا دانت کو، یعنی نوکیلا حصہ، الرمح نیزے کا، نیزے کی چونچ یا نیزے کا نوکیلا حصہ ان کو چبھ گیا، فی اخمص قدمہ، ان کے پاؤں کے تلوے میں، فلزقت قدمہ بالرکاب، تو چمٹ گیا ان کا پاؤں رکاب کے ساتھ، کیونکہ وہ نکل کے نیزہ ہونے لگا تو وہ پاؤں ساتھ جڑ گیا. فنزلت، تو میں اترا، یعنی سواری سے. رکاب کس کی ہوتی ہے؟ گھوڑے کی ہوتی ہے. فنزعتها، تو میں نے اس کو کھینچ کے نکالا. وذالک بمنن، اور یہ منا میں تھا، یعنی منا کے اندر یہ ہوا کہ وہ جا رہے تھے اور ان کے پاؤں میں نیزے کی بھال چبھ گئی. فبلغ الحجاج، حجاج بن یوسف جو تھا وہ بھی وہاں حج کر رہا تھا، اس کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو کیا ہوا؟ فجعل یعودہ، حجاج حضرت عبداللہ بن عمر کی عیادت کرنے کے لیے آیا. یعود عیادت. فقال الحجاج، تو حجاج نے کہا، لو نعلم من اصابک، اگر ہم جانتے کہ کس نے تجھ کو یہ تکلیف پہنچائی، اصابک پہنچایا تجھ کو، یعنی یہ نیزہ مارا،
فقال ابن عمر، تو ابن عمر کہتے ہیں انت عصبتنی، تو نے یہ نیزہ مجھے مارا ہے. حالانکہ ڈائریکٹلی اس نے نہیں مارا تھا، لیکن کیوں کہا؟ اس لیے کہ تو نے لوگوں کو اجازت دی ہے کہ اس طرح لوگ لے کے اسلحہ ننگا نکلیں، تو اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی. اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہت مخالفت کرتا تھا حجاج 2-3 وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو عبداللہ بن زبیر کی مخالفت سے روکا تھا، لیکن وہ نہ مانا، اس لیے بھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ان کو خانہ کعبہ پر منجنیق لگانے سے، جو کہ ایک توپ کی طرح ہوتی ہے، منع کیا کیونکہ اس سے کعبہ کو نقصان پہنچا تھا. تو ان وجوہات کی بنا پر حجاج اور عبداللہ بن عمر کے درمیان تعلقات جو تھے وہ درست نہیں تھے. لیکن اس سے آپ دیکھیں کہ پھر بھی یہ لوگ بغاوت نہیں کرتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ امیر الحج ہے تو ہو، لیکن جو حق بات ہے وہ اپنی جگہ ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہی مجھ کو مارا. قال وکیفا، اس نے کہا کہ وہ کیسے، میں نے کیسے مارا، میں تو نہیں تھا یہاں. قال حملت السلاح فی یوم، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تم نے اسلحہ اٹھایا اس دن، لم یکن یحمل فیہ، جس دن اسلحہ اٹھایا نہیں جاتا تھا، یعنی مینا میں اسلحہ نہیں لایا جاتا تھا، لیکن تم نے اپنی شان و شوکت کے لیے ایسا کیا، لہٰذا تم ہی ذمہ دار ہو. وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ، اور تم نے حرم میں اسلحہ داخل کر دیا. وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ فِي الْحَرَمِ، اور اسلحہ حرم میں داخل نہیں کیا جاتا تھا. حدثنا احمد بن یعقوب قال حدثني اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص عن ابیہ قال دخل الحجاج على ابن عمر وانا عنده. اب یہ ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت ابن عمر کے پاس تھا جب حجاج آیا. فقال کیف ہوا، اس نے کہا یہ کیسے ہیں. فقال صالح، تو انہوں نے کہا اچھا ہوں. قال، اس نے پوچھا من اصابک، آپ کو یہ کس نے مارا ہے. قال اصابنی من امر بحمل السلاح، تو انہوں نے کہا کہ پہنچا مجھ کو اس کے حکم سے جس نے ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا ہے، یعنی جس نے ہتھیار اٹھانے کو کہا اس کے اٹھانے کے حکم دینے کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی. فی یوم لا یحل فیہ حملہ، اس دن کے جس دن ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں یا اس کا اٹھانا حلال نہیں. یعنی الحجاج، مراد تھی ان کی کہ حجاج. باب التبکیر للعید، تبکیر بکرا جلدی، جلدی جانا عید کے لیے، صبح سویرے عید پڑھنا. وقال عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن بسر کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، ان کننا فرغنا فی هذه الساعۃ، کہ یقیناً ہم فارغ ہو جاتے تھے اس گھڑی میں، یعنی صبح صبح نماز پڑھ لیا کرتے تھے. وذالک حین التسبیح، اور یہ اس وقت یعنی جس وقت نفل پڑھنا درست ہوتا ہے. تسبیح سے مراد نفل ہے، یعنی صبح کے نفل جن کو اشراق کہا جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ سورج جب ایک نیزہ یا 2 نیزے کے برابر اونچا ہو جاتا ہے تو اس وقت عید پڑھنے کا افضل وقت ہوتا ہے. اس کے بعد تاخیر سے جب سورج خوب چمک اٹھے تو وہ مسنون وقت نہیں ہے، پڑھی تو جا سکتی ہے لیٹ بھی، لیکن افضل وقت کیا ہے کہ جلد سے جلد پڑھ لی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ نماز عید الفطر کب ادا کرتے تھے؟ جب سورج 2 نیزے کے برابر ہوتا تھا. اور عید الاضحیٰ اس سے بھی ارلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر میں تو میٹھا کھا کے جانے کا کہا گیا اور کھجوریں کھا کے، اگر کوئی 3 یا 5 کھجوریں کھا لیتا ہے تو دن بھر کا ناشتہ ہو جاتا ہے اس کا. لیکن عید الاضحیٰ میں ایک طرح سے روزے کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کے بعد واپس آ کے سب کو قربانی بھی کرنا ہوتی ہے، اس لیے اس کو اور بھی جلدی. یعنی یوں سمجھے کہ عید الاضحیٰ اس وقت جب سورج 1 نیزے کے برابر ہوتا اوپر آتا، اور عید الفطر جب 2 کے برابر. تھوڑا سا ان میں بھی فرق رکھا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ان تمام سنتوں کی پرواہ نہیں کی گئی اور دیگر وجوہات اور مجبوریوں کو سامنے رکھ کے نمازیں لیٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر قربانی میں تاخیر اور ایک افراتفری کا سما ہوتا ہے. اور بعض اوقات موسم بھی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ کھلے میدان میں پڑنی ہوتی ہے تو اتنے ٹینٹ وغیرہ تو نہیں لگائے جا سکتے، اس لیے شدید گرمی میں بھی اگر سورج ابھی نکلا ہی ہے اور عید پڑھ لی جاتی ہے اور لوگ اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بہت تاخیر کی جائے. اور ان ساری وجوہات کو ایک طرف رکھیں، اصل بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبید عن الشعبی عن البراء قال خطبنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال. یہاں حضرت براء روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید الاضحیٰ کے دن یوم النحر، نحر کہتے ہیں قربانی کو، تو عید الاضحیٰ کے دن کو یوم النحر بھی کہا گیا. یوم النحر کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو حج کر رہے ہوتے ہیں، وہ عید الاضحیٰ نہیں کہتے اس دن کو، اس کو یوم النحر کہتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر کو خطبہ دیا، پھر کیا فرمایا؟ ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح
قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لاهله ليس من النسك في شيء فقام خالي ابو بردة بن نيار فقال يا رسول الله انا ذبحت قبل ان اصلي وعندي جزعة خير من مسنة قال اجعلها مكانها. تو آپ نے فرمایا کہ اب اس قربانی کی جگہ بکری کی بجائے تم یہ بچھیا کر سکتے ہو. او قال اذبحها ولن تجزي جزعة عن احد بعدك. آپ نے فرمایا اچھا تم تو ذبح کر لو لیکن تمہارے بعد اتنی چھوٹی بچھیا کی قربانی جو ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ حدیث پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ یوم النحر وہاں کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کو عام بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی عید کے لیے دوسرا نام بھی ہے. عید الاضحیٰ کی بجائے یوم النحر سے مراد عید الاضحیٰ ہی ہوتی ہے، یعنی آلٹرنیٹلی دونوں لفظ آ سکتے ہیں. باب فضل العمل فی ایام التشریق. ایام تشریق میں افضل ترین عمل. یہ ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ تشریق کا جو روٹ ہے وہ تو شین رے قاف ہے، شرق. اور شرق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مشرق یعنی سورج کا طلوع ہونا. اور پھر آپ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب سورج نکلتا ہے اس وقت عید پڑھی جاتی ہے. ویسے تو آپ دیکھیں کہ دن کی ابتدا وہ فجر کے وقت سے ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بھی پہلے، لیکن تشریق یہ ہے کہ عید کی نماز اندھیرے میں نہیں پڑھی جائے گی اگرچہ دن شروع ہو چکا ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلامی کیلنڈر میں دن کی ابتدا کب ہو جاتی ہے، یعنی چاند کے نکلنے کے وقت سے. چاند کا یہ مطلب ہے کہ جب ہلال نکلتا ہے، یہ نہیں کہ اگر آخری تاریخوں میں سویر کو چاند نکل رہا ہے تو ہم اس کو وہیں پہ لے جائیں گے. مراد یہ کہ مغرب ایک دن کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دن شروع ہو چکا ہے لہٰذا ہم رات کو ہی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں تاکہ سویرے سویرے قربانی کر لیں، تو ایسا نہیں کر سکتے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوگا اس وقت یہ کام ہوگا، یعنی شروق کے ساتھ مراد ہے. اور اصل میں ایام ذی الحج کو ایام تشریق بولا جاتا ہے، 11، 12 اور 13 کو. اور عید کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 10 تاریخ کو. تو عید والے دن کو تو یوم النحر کہا گیا اور اس کے بعد جو 3 دن ہیں ان کو تشریق کہا گیا. اس میں کیا کرنا چاہیے آگے بتایا جائے گا. یعنی یہاں یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ عید کے دن کا افضل ترین عمل کیا ہے. یعنی ٹھیک ہے قربانی کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، لیکن کوئی اور کام بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وقال ابن عباس کہتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ذکر کرتے ہیں اللہ کا معلوم دنوں میں. معلوم دنوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ ایام حج. اور یہ کون سے ہیں؟ ایام العشر، حج کے دن، یعنی 10 دن ذی الحج کے، یعنی 10 دن وہ ذو الحج کے جو ہیں، کیونکہ احرام کب باندھا جاتا ہے؟ 8 تاریخ کو. تو یہ پہلا سارا عشرہ جو ہے یہ بڑا مبارک ہے. بل ایام المعدودات ایام التشریق، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں. وکان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق. ابن عمر اور ابو ہریرہ جو تھے نکل جاتے تھے دونوں بازار کی طرف. کب؟ فی ایام العشر، ان 10 دنوں میں. یکبران، تکبیریں پڑھتے تھے. ویکبر الناس بتکبیرہما، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیر پڑھتے تھے. یعنی جب وہ پڑھتے تو اور لوگ بھی بازار سارا پڑھنے لگتا. وکبر محمد بن علی خلف النافلہ، اور امام محمد بن علی جن کو امام باقر کہا جاتا ہے یہ بھی نفل نماز کے بعد تکبیر پڑھا کرتے تھے. اب یہ کون سی تکبیریں ہیں؟ یہ ذو الحج کے پہلے 10 دن کی تکبیریں ہیں، اور یہ جاری رہتی ہیں کب تک؟ ایام تشریق، یعنی 13 تاریخ تک جاری رہتی ہیں. اور اس میں تکبیر کیا پڑھنی چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ جو عید الفطر ہوتی ہے اس میں بھی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اور 2 طرح سے پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک یہ ہے. اور ایک ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ایک یہ بھی پڑھی جاتی ہے. ان میں سے جو بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ایک تو قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کا نام معلوم دنوں میں کثرت سے وہ لیتے ہیں، تو یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یعنی تکبیر مراد ہے اس سے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی عید کے دن ہوتا ہے، تو بڑی عید کے دن صرف عید کے دن نہیں شروع ہوتا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر کے عمل سے، جو وہ صرف ان کا تنہا عمل نہیں تھا بلکہ بازار میں جا کے کرتے تھے اور سب لوگ بھی شریک ہو جاتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس سنت کا علم تھا. لیکن علم ہونے کے باوجود بعض اوقات عمل میں بہت کم لوگ آگے بڑھتے ہیں. ہم میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو بہت سی سنتوں کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. تو ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے کہ کس کو کتنی توفیق ملی. تو عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ جو تھے، یہ دونوں نہ صرف یہ کہ خود تکبیریں پڑھتے
بلکہ کیا کرتے، بازار میں نکل جاتے، اوروں کو بھی جا کے پڑھواتے، ان کو بھی یاد کروا دیتے تھے. اور عید الاضحیٰ میں عید الفطر کے مقابلے میں 10 دن پہلے ہی یہ تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں، اور کب تک؟